چائنا کے ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، 2300 میٹر چوڑا اور 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا۔ تھری گورجس ڈیم چائنا کی سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے بیٹھا ہے۔ ناظرین، 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی یانگ ریور چائنا ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتی ہوئی شنگھائی کے قریب ایسٹ چائنا سی میں جا کر گرتی ہے۔ 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگ ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں فلڈ آ گیا۔ اس خوفناک فلڈ نے 2 لاکھ لوگوں کی جان لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ اس واقعے کے 20 سالوں کے بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یانگ ریور بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گئی اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگ ریور میں فلڈز کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اس مسئلے سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یانگ ریور کا پانی روک کر ایک ڈیم بنا دیا جائے، لیکن اتنی بڑی اور وائڈ ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ تھری گورجس ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی، جس میں ایک وقت میں 40,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ پورے 17 سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا سٹرکچر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کنکریٹ اگر سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورے کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فیٹ کنکریٹ کے اندر دھنس جائے گا۔ کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گورجس ڈیم ارتھ کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈ تک سلو کر دیتا ہے، یعنی ہماری ارتھ میں صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 مائکرو سیکنڈ تک بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکیں، لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے تھری گورجس ڈیم کو بنانے کے لیے ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ کیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر دنیا میں 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل GDP تھری گورجس ڈیم کی کوسٹ سے بھی کم ہے۔ سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے۔ اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنریٹرز لگے ہیں جو کل ملا کے 22,500 میگا واٹ الیکٹرکسٹی بناتے ہیں۔ ڈیم کے باٹم پہ پانی کے پریشر کو ڈاؤن سٹریم ریور میں چھوڑنے کے لیے ان ہیوی ڈیوٹی ٹربائن سے گزارا جاتا ہے۔ پانی کا پریشر ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ لگا جنریٹر 700 میگا واٹ الیکٹرکسٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہیں اس سے پیدا ہونے والی بجلی چائنا میں 6 کروڑ لوگوں کی کھپت کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن دنیا کے دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں موجود اٹائپو ڈیم میں انسٹالڈ ہے، جس کی آؤٹ پٹ کیپیسٹی تھری گورجس ڈیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی۔ اپنی بڑھتی ہوئی اکانومک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنا کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے ٹاپ 20 پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو اس میں سے 9 صرف چائنا کے پاس ہیں۔ تھری گورجس ڈیم کو بنانا چائنا جیسی کنٹری کے لیے بھی ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے 100 سالوں سے چل رہا تھا، لیکن چائنیز سیول وار اور پولیٹیکل پرابلمز کی وجہ سے اس کا پلان ڈیلے ہوتا ہی گیا۔ 1994 میں جب فائنلی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت کریٹیسزم فیس کرنا پڑا، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کروانے پڑے۔ یانگ ریور کے کنارے جتنی بھی پاپولیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں۔ اگر سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو یانگ ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دکھتی تھی۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا۔ ٹھیک اس جگہ پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں 2300 میٹر لمبی اور 180 میٹر اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یانگ ریور کے پانی کو روکا گیا۔ سیٹلائٹ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹر تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹر تک پھیل گئی۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا؟
صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا۔ یانگ ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کے لیول کو ریور کے لیول سے اونچا کر دیا گیا۔ اب ریور کا پانی رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے حصے سے گزرنے لگا۔ جب پتھر سے بنا یہ کوفر ڈیم اچھی طرح سوکھ گیا تو پھر اس میں ڈیم کی والز کے 2 پورشنز کو کھڑا کیا گیا۔ اب باری تھی تیسرے پورشن کو کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے 2 پورشنز کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ 3 گورجز ڈیم کی فاؤنڈیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹس بھی لگائے گئے، تاکہ اگر کبھی ڈیم فل ہو تو پانی ادھر ادھر سے اوور فلو کرنے کے بجائے ان سپل وے گیٹ سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹرکسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یانگ ریور پہ شپنگ لائن کو بڑھانا بھی تھا۔ جہاں 3 گورجز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لاکس لگائے گئے تھے، وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ یہ لفٹ شپس کو 100 میٹر کی اونچائی تک چڑھاتی ہے، کیونکہ ڈیم کے ایک سائڈ پہ پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے 100 میٹر اونچا ہے۔ 3 گورجز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 3 گورجز ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹر ہے، بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹر تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن اس میں سے پانی نکلنے کی سپیڈ صرف 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم میں پانی کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلیئرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلیئر بھی چائنا کے 2 ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس حادثے میں جہاں 2,40,000 انسان مرے تھے، وہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے۔ 3 گورجز ڈیم جو ان ڈیم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، اگر اس ڈیم میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ کہلایا جا سکتا ہے۔